سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سورہ آل عمران کا رکو نمبر 8 اور تیسرے پارے کا 16واں رکو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا۔ یہودی اسلام کی مخالفت میں رات دن نئے نئے فریب اور مکر کیا کرتے تھے۔ خیبر کے 12 ایسے شخص جو یہودی علماء میں سے تھے، انہوں نے باہمی مشورہ کر کے ایک مکر و فریب تیار کیا۔ انہوں نے سوچا کہ ان کی ایک جماعت صبح کو اسلام لے آئے اور شام کو مرتد ہو جائے، اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تو ہم سمجھے کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن جب ہم ان کے قریب گئے، پورا دن گزارا، تو ثابت ہوا کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں جن کا ذکر توریت میں ہے۔ اور انہوں نے سوچا کہ اس حرکت سے مسلمانوں کو دین میں شبہ پیدا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کا یہ راز فاش کر دیا، اور ان کا یہ مکر نہ چل سکا۔ مسلمان پہلے سے خبردار ہو گئے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا، آمنو، ایمان لاؤ، بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس قرآن پر جو ایمان والوں پر اترا، وجہ النہاری، صبح کو ایمان لاؤ۔ یعنی ان یہودیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ قرآن پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ صبح کے وقت، یعنی ظاہر یہ کرو کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور شام کو منکر ہو جاؤ، شام کو اعلان کر دو کہ ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید وہ لوٹ کر آ جائیں، مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا ہو اور وہ شاید اسلام چھوڑ دیں۔ لیکن اس بات کا بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں اور سارا دن یہ حضور کے دربار میں گزاریں، اور پھر شام کو انہیں اعلان کرنا ہو کہ اب ہم کافر ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ پورے دن میں ان کے دل کی دنیا ہی بدل جائے۔ تو اس لیے انہوں نے ان کی برین واشنگ کی اور انہیں پکا کیا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور کسی کی بات پر یقین نہ کرنا مگر اسی کی بات پر یقین کرنا جو تمہارے دین کا پیروکار ہو۔ یعنی یہودیوں کی بات کے علاوہ کسی کی بات پر تمہیں کان نہیں دھرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو لیکن ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا اور اپنے لوگوں کو مضبوط کیا۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل اور گمراہی ہے۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، اس بات کا یقین مت کرنا کہ جو تمہیں دیا گیا ایسا کسی اور کو ملا ہے، یعنی دین، ہدایت، کتاب اور حکمت جو تمہیں ملی ہے، ایسا آسمانی دین اور آسمانی کتاب کسی اور کو نہیں ملی۔ اس بات کو دل میں بٹھا لو اور یہ سمجھ کے جاؤ کہ جو تمہیں شرف و فضیلت ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ او یحاجوکم عند ربکم، ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو یہ پختہ کر کے بھیجا کہ اس بات پر یقین مت رکھنا کہ یا کوئی تم سے جھگڑا کرے گا تمہارے رب کے سامنے، یعنی قیامت کے دن کوئی تم پر حجت لا سکے اور یہ کہے کہ مالک و مولا یہ سب کچھ جانتے تھے پھر ایمان نہ لائے۔ تو اس بات کی فکر بالکل مت رکھنا، کوئی قیامت کے دن تمہارے رب کے سامنے تم پر حجت نہیں لا سکے گا، کیونکہ تم اللہ کے محبوب ہو
اور تم تو ڈائریکٹ جنتی ہو، صرف چند دن جہنم میں جاؤ گے اور پھر تو جنت میں جانا ہے، چاہے جو کچھ بھی کر لو۔ تو اس طرح انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہماری ایک جماعت حضور کے پاس جائے گی، اور اس جماعت کو انہوں نے پختہ کیا کہ کسی کی بات پر یقین مت رکھنا، بس یہی سمجھنا کہ تم حق پر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے توریت کے علاوہ کوئی کتاب آسمانی یعنی انجیل اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری۔ اس طرح کی سوچ دے کر وہ صبح بھیجنا چاہتے تھے اور یہ سازش کرنا چاہتے تھے۔ آیت نازل ہو گئی، ان کا راز فاش ہو گیا۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے، ان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔